بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انواع البناء، مبنی کی اقسام، بنا کی اقسام۔ کم جوادن فی المیدان، مبنی ویسے ہوتا کیا ہے آگے قاعدے میں تو پڑھیں گے، لیکن مبنی وہ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا آخر ایک ہی حالت پہ قائم رہتا ہے، جس کا اعراب بدلتا نہیں ہے، اس کو مبنی کہتے ہیں۔ کم جوادن فی المیدان، کتنے گھوڑے ہیں میدان میں۔ اس مثال میں کم جو ہے نا، کم یہ استفہامیہ ہے، اور کم استفہامیہ جو ہے یہ بعد والا اسم اس کی تمیز بنتا ہے۔ کم ممیز اور جوادن اس کی تمیز، ممیز تمیز مل کر مبتدا اور فی المیدان اس کی خبر ہے۔ تو یہاں پہ کم مبتدا ہے تو کم جو ہے یہ مبنی بر رفع ہے، مبنی پر رفع ہے، کیونکہ رفع کے مقام، مرفوع کے مقام پر آیا، اس لیے مبنی پر رفع۔ تو اسی طرح بھی کم اشتریتا ساعتک، بھی کم کتنے کے بدلے میں، کتنے پیسوں کے بدلے میں تو نے خریدی اپنی گھڑی۔ اشتریتا کیا صیغہ ہے؟ اشتریتا بر وزن افتعلتا، صیغہ واحد مذکر مخاطب، فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد ناقص یائی ہے، اور ساعتہ کا اس کا مفعول ہے۔ بھی کم جار مجرور اس کے متعلق ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ اس مثال میں کم جو ہے یہ محل جر میں ہے، کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آ گیا ہے۔ کم تعید ولا تفی، کتنی بار تو وعدہ کرتا ہے، ولا تفی اور تو وفا نہیں کرتا۔ وعدہ یعید وعدن کا معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا، اور وفا یفی وفا ان، اصل میں وفا یفی وفان، وفا کرنا، پورا کرنا۔ تعید اصل میں کیا تھا؟ تعید اصل میں توعیدو، توعیدو بر وزن تا فلوسی آواز میں کر مخاطب، فعل مضارع معروف، جو واو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ عین لازمی کے درمیان آ جائے اس واو کو حذف کرتے ہیں، توعیدو سے تعیدو۔ اسی طرح تفی جو ہے توفیو تھا، وفا یفی اصل میں وفا یا یوفیو۔ یوفیو تفی اصل میں کیا تھا؟ توفیو، تو جو واو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ عین لازمی کے درمیان آئے اس واو کو حذف کر دیتے ہیں۔ جی یہاں پہ جو ہے کم تائید، تو وعدہ کرتا ہے، کم کتنی بار، کتنی بار تو وعدہ کرتا ہے۔ یہاں پہ جو کم ہے یہ کم خبریہ ہے، کتنی بار تو وعدہ تو کرتا ہے لیکن وفا نہیں کرتا، تو یہ تائید و فعل کا مفعول بن رہا ہے۔ اب پہلی مثال میں کم جو ہے یہ محل رفع میں ہے، کیونکہ کم ایک تو حرف ہے، حرف سارے مبنی ہوتے ہیں۔ اب یہ مبتدا کی جگہ پر آیا تو یہ محل رفع میں ہے، حرف استفہام ہے۔ بھی کم یہاں پہ کم محل جر میں ہے، اور کم تعیدو اس میں کم جو ہے یہ محل نصب میں ہے۔ تو تینوں صورتوں میں محل رفع میں ہے، محل نصب میں ہے، محل جر میں ہے، لیکن تینوں صورتوں میں اس کی حالت ایک ہی ہے، کم کم ہی ہے، اس کا آخر ساکن ہے، کیونکہ یہ مبنی ہے اور مبنی کا آخر بدلتا نہیں ہے۔ اعتدل الجو، اعتدل یا اعتدل اعتدالا، اعتدل بر وزن افتعال، یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے۔ اب یہ فعل ماضی معروف ہے تو فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ معرب یا مبنی؟ مبنی ہوتا ہے، تو اعتدل فعل ماضی ہے، مبنی بر فتح ہے۔ حل اعتدل الجو، کیا معتدل ہو گئی فضا، اس میں اعتدل درمیان میں آیا ہے، پھر بھی اعتدل ہی ہے، فعل ماضی ہے۔ الجو قد اعتدل، جب فضا معتدل ہو گئی، ابھی ابھی معتدل ہوگی، یہ معتدل ہو گئی، یہاں پہ فعل آخر میں آیا ہے۔ اعتدل فعل ماضی ہے، شروع میں آیا تو پھر بھی اعتدل مبنی مرفت ہے، درمیان میں آخر میں
تو فعل ماضی مبنی پر فتح ہوتا ہے. یہ دوسرا مبنی آ گیا. پہلا تھا حرف، یہ کون سا فعل ہے؟ امر ہے. فعل امر ہے، یہ بھی مبنی ہوتا ہے. اس کے تمام فعل ماضی ہے، فعل ماضی کے تمام صیغے مبنی ہوتے ہیں. اس کے بعد قف حیث انت، تو ٹھہر جا جہاں تو ہے. واقفہ یاقف سے کف، یاقف سے امر کیا ہے؟ قف. سر الی حیث، کف اصل میں کیا تھا؟ واقفہ یوقف اصل میں امر ہوتا ہے. تو یوقف سے مخاطب کا سیا گیا توقف، توقف سے امر کیا بنے گا؟ اوقف، اوقف، اوقفا، اوقفو. ان سب میں اس واو کو گرا دیں گے کیونکہ مضارع میں توقفو میں اس کا جو مضارع ہے واقفہ یوقفو توقفو، مضارع میں واو علامت مضارع مفتوح کسرہ لازمی کے درمیان آئی تھی، وہاں واو کو گرا دیا. تو امر جو ہے یہ بھی مضارع سے بنتا ہے، اس میں بھی واو کو گرا دیا. حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں رہی، اسے بھی گرا دیا تو بن گیا کف. تو رک جا، تو ٹھہر جا، حیث انت جہاں تو ہے. تو سر الی حیث شئت، سارا یسیر سیرن چلنا. تو چل الی حیث جس طرف شئت تو چاہے. سر اصل میں کیا تھا؟ سارا یسیر سے امر کیا آئے گا؟ سایرہ یسیر سے، سایرہ یسیر سے امر کیا آتا ہے؟ اس یر، اس یر. سایرہ یسیر سے اس یر. یا متحرک اس کا ما قبل ساکن ہے، یار کی حرکت ما قبل کو دی، کیا بن گیا؟ اسیر. اب یا اور را دو ساکن ہے، یا کو گرایا تو اسر. حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ ساکن سے ابتدا نہیں ہو رہی، سر ہو گیا. اب تو چل الی حیث شئت، جس طرف تو نے چاہا یا جس طرف تو چاہتا ہے. تو یہ بھی فعل امر ہے، مبنی پر سکون ہے، آخر میں ساکن ہے. تقیم حیث یطیب الہواء، تقیم تو ٹھہرے گا. اقام یقیم اقامتن ٹھہرنا، قیام کرنا. حیث یا تو ٹھہرتا ہے، حیث یطیب الہواء جہاں پاک ہوتی ہے، ہوا اچھی ہوتی ہے. طابہ یطیب، طیباً بھی، طیباً بھی پاک ہونا. اب یہاں پہ مبنی کون سا ہے جس کی مثال دے رہے ہیں یہاں پہ؟ جس کی مثال کے لیے یہ مثال لائے ہیں وہ کیا ہے؟ حیث ہے. حیث تقیم فعل مضارع ہے، فعل مضارع معرب ہوتا ہے. اقام یقیم، تقیم اصل میں کیا تھا؟ اقوام یقویم، اقوام سے تقویم تھا. تو کو بیمو بار میں تو فلوسیہ و ذکر مخاطب فعل مضارع معروف واو متحرک ما قبل ساکن ہے، واو حرکت ما قبل کو دی. تو توقیم واو ما قبل مکسور کو یا سے بدلا توقیم. تو ٹھہر حیث جس جگہ یطیب الہواء، طابہ یطیب، یطیب اصل میں یطیب تھا، طیبہ یطیب. یا متحرک اس کا ما قبل ساکن، یا حرکت ما قبل کو دی تو یطیب. یطیب الہواء تو ٹھہر جہاں پہ صاف ہوتی ہے ہوا. اب یہاں پہ حیث جو ہے یہ ظرف ہے، ظروف مبنیہ، وہ ظرف جو مبنی ہوتے ہیں ان میں سے ہے مبنی مرزم. کان امسی شدید الحر، کل تھی شدید گرمی. امسی یہ بھی کانا کا اسم ہے، لیکن کانا کا اسم بن رہا ہے لیکن یہ مبنی ہے. ظروف مبنیہ میں سے امسی کل کا گزرا ہوا کل مبنی ہے، مبنی پر کسرہ. یہ کانا کا اسم یہاں بن رہا ہے، کانا اسم مرفوع ہوتا ہے لیکن یہ امسی ہی رہے گا کیونکہ یہ مبنی ہے، اس کی ایک حالت ہے اعراب کی. آگے زرت الاحرام امسی، میں نے دیکھے احرام مصر کل. اب یہاں بھی امسی جو ہے یہ مفعول فی بن رہا ہے. زرت زارا یزور زیارتن، زارا یزور زیارتن دیکھنا. زارا اصل میں تھا زاورا، تو زرتو اصل میں کیا تھا؟ زارا یزور اصل میں زاورا یزورو، تو زرتو کیا تھا؟ زارا سے ماضی گردان پڑے نا، زارا زارا زارو زارت زارتا زرنا. زارا اصل میں تھا زاورا زاورا زاورو زاورت زاورتا زورنا زورتا.
اور یہ زور تو واو متحرک تھی، اس کا واقع المفتوح زور تو واو یا حرکت لازم سے متحرک، اس کا واقع المفتوح سے الف سے بدلا تو زار تو ہوا۔ الف اور را دو ساکن ہیں تو الف کو گرا دیا، زار تو ہو گیا۔ اب یہ اجوف واوی تھا اس لیے فا کلمے کو ضمہ دیا تو زور تو ہو گیا۔ میں نے دیکھے آرام مصر کل، ذهبت امسی الی القلعہ، میں کل گیا قلعہ کی طرف۔ یہاں پہ اب امسی کانا کا اسم بن رہا ہے، وہاں پہ بھی امسی ہے، آگے مفعول فی بن رہا ہے، وہاں بھی امسی ہے۔ ذهبت امسی یہاں بھی مفعول فی ہے تو یہاں بھی امسی ہے۔ تو یہ ظرف ہے، یہ ظروف سارے ظروف میں سے جو ظرف مبنی ہوتے ہیں ان میں سے یہ ہے، تو یہ مبنی بر کسرہ ہے، ایسے ہی رہے گا۔ اب تک جو مبنیات کی مثالیں دی ہیں، پہلی تین مثالیں کس کی ہیں؟ کم جو آیا ہے یہ حرف ہے، حروف سارے مبنی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تین مثالیں ہیں فعل ماضی کی، فعل ماضی مبنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد مثالیں آئی ہیں دو فعل امر کی، فعل امر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد چار مثالیں آئی ہیں ظرف کی، ظروف مبنی یا جو مبنی ہوتے ہیں وہ مبنی ہی رہتے ہیں۔ علمنا مما تقدم ان المبنی هو ما يلازم آخره حالة واحدة، ہم نے جانا ما مما تقدم ان مثالوں سے جو گزری ہیں ان سے ہم نے جان لیا کہ مبنی وہ اسم ہوتا ہے جس کا آخر ایک حالت پر لازم رہتا ہے۔ علمنا ہم نے جان لیا ان مثالوں سے پیچھے گزری ہیں کہ بے شک مبنی ہوا وہ ہوتا ہے ما یلازم آخرہ حالتا واحدتا، لازم ہو جس کا آخر ایک حالت پر تمام تراکیب میں، تمام جملوں میں۔ ہم نے سابقہ مثالوں سے جان لیا کہ مبنی وہ ہوتا ہے جو تمام جملوں میں جو ایک حالت پر لازم رہتا ہے۔ وَنُرِيدُ هُنَا أَن نَعْرِفَ الْأَحْوَالَ الَّتِي تُلَازِمُ أَوَاخِرَ الْمَبْنِيَّاتِ، یہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان احوال کو جانیں جو کہ مبنیات کے آخر کو لازم ہوتے ہیں۔ پیچھے ہم نے یہ پڑھا کہ مبنی کیا ہوتا ہے جس کا آخر ایک حالت میں رہے۔ اب ہم یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں، یہاں پہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مبنیوں کے آخر کے حالات کیسے ہوتے ہیں، ان کو جاننا چاہتے ہیں۔ فنقول، ہم یہ کہتے ہیں الکلمات کم و تعدل و حیث و امسی، کم اعتدل حیث اور امسی سابقہ مثالوں میں کلھا مبنیۃ یہ تمام کے تمام مبنی ہیں، لأن اواخرها تلازم احوالا لا تتغیر، کیونکہ ان کے آخر لازم ہیں ایسے احوال کو جو بدلتے نہیں ہیں، یعنی ان کے آخر میں ایسے حالات ہیں، ان کا آخر کا اعراب ایسا جو بدلتا نہیں ہے۔ مہما تغیرت التراکیب، چاہے جتنی بھی بدل جائیں ترکیبیں، جملے بے شک بدلتے رہیں لیکن ان کا آخر بدلتا نہیں ہے، تو جس کا آخر نہ بدلے تو اسے مبنی کہتے ہیں۔ فآخر کم یلازم السکون، کم کا آخر سکون کو لازم ہے، یعنی کم کے آخر میں ہمیشہ سکون آتا ہے۔ ومن اجل ذالک یقال انها مبنیۃ علی السکون، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ کم جو ہے یہ مبنی بر سکون ہے۔ وآخر اعتدل یلازم الفتح، اعتدل کا آخر لازم ہے فتح کو، یعنی اس کے آخر میں ہمیشہ فتح آتا ہے۔ ومن اجل ذالک یقال انها مبنیۃ علی الفتح، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ اعتدل مبنی بر فتح ہے۔ وآخر حیث یلازم الضم، اور حیث کا آخر لازم ہے ضمہ کو۔ ومن اجل ذالک یقال انها مبنیۃ علی الضم، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ مبنی بر ضم ہے۔ وآخر امسی یلازم الکسرہ، امسی کا آخر کسرہ کو لازم ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ مبنی بر کسرہ ہے، یعنی امسی کے آخر میں ہمیشہ کسرہ آتا ہے تو مبنی بر کسرہ، حیث کے آخر میں ہمیشہ ضمہ آتا ہے تو مبنی بر ضم۔ وَإِذَا بَحَثْنَا فِي أَوَاخِرِ الْكَلِمَاتِ الْمَبْنِيَّةِ، جب ہم نے غور و فکر کیا مبنی کلمات کے آخر میں، لم نجد حالا اخرى غیر هذه الحالات الاربع، ہم نے ان چار حالتوں کے علاوہ مبنی کی کوئی حالت نہیں پائی، یعنی جو مبنی ہوتا ہے مبنی بر رفع ہوتا ہے، مبنی بر فتح ہوتا ہے، مبنی بر کسرہ ہوتا ہے اور مبنی بر سکون ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حالت ان کی ہم نے نہیں پائی۔ وَلَيْسَتْ هُنَاكَ قَوَاعِدُ خَاصَّةٌ تُعْرَفُ بِهَا أَحْوَالُ أَوَاخِرِ الْكَلِمَاتِ الْمَبْنِيَّةِ، اور نہیں ہے وہاں خاص قاعدے جانا جائے جن کے ذریعے مبنی کلمات کے آخر کے حالات کو، کوئی ایسے قواعد بھی نہیں ہیں جن کے ذریعے مبنی کلمات کے آخر کے حالات کو جانا جائے۔ انما المدار فی ذلک علی النقل، یعنی کہ ہم مبنیوں کے آخر کے حالات یہ کیوں ہے بھئی، مبنی بر ضم کیوں ہے، مبنی بر فتح کیوں ہے، مبنی بر کسرہ کیوں ہے، کون سا مبنی جو ہے اس کے آخر میں ضمہ آتا ہے، کس کے آخر میں کسرہ، کس کے آخر میں فتح، یہ ہمیں اس کا کوئی قانون نہیں پتہ۔
انما المدار فی ذالک علی النقل، اس میں دار و مدار نقل پر ہے. نقل مطلب عربوں سے جب ہم ایسے سنتے آئے ہیں ویسے ہی منتقل ہوتا ہے یہ. تو ہم اس وجہ سے جس کو انہوں نے مرفوع پڑھا مرفوع پڑھتے ہیں، اس کو انہوں نے جس کے آخر میں مبنی پر کسرہ پڑھا اسے ہم کسرہ پڑھتے ہیں. انما المدار فی ذالک، دار و مدار اس میں نقل پر ہے، لغت کی کتابوں میں سے نقل کرنے پر ہے. نقل کرنا منتقل کرنا. الموثوق بها، وہ لغت کی کتابیں جن پر اعتبار کیا جاتا ہے یا وہ نقل جس پر اعتبار کیا جاتا ہے. القواعد، الاحوال التي تلازم اواخر الکلمات المبنیۃ اربع، وہ حالات جو لازم ہوتے ہیں مبنی کلمات کے آخر کو، وہ حالات چار ہیں. یعنی مبنی کلمات کے آخر میں آخر کے حالات چار طرح کے ہوتے ہیں. بھیا سکون، وہ مبنی کلمات کے آخر میں سکون ہوتا ہے اور فتح ہوتا ہے اور ضمہ ہوتا ہے اور کسرہ ہوتا ہے. فتسمى انواع البناء، ان کو انواع البناء بنا کی اقسام کہتے ہیں. بناء مبنی بر سکون، مبنی بر فتح، مبنی بر ضم اور مبنی بر کسر. الاحوال، احوال ایسے حالات جو لازم ہوتے ہیں مبنی کلمات کے آخر کو، وہ چار ہیں. تو یہ المبنیۃ تک یہ مبتدا بنے گا، اربع اس کی خبر بنے گی. الاحوال موصوف، التی اس میں موصول، تلازم بر تفاعل اسی کا واحد مؤنث غائب، فعل مضارع معروف ثلاثی مزید فی صحیح اسباب مفاعلہ، اس میں یہ ضمیر فاعل. اواخر الکلمات المبنی، اواخر مضاف، الکلمات موصوف، المبنیۃ صفت، موصوف اور صفت مل کر اواخر کا مفعول کا مضاف ہے. مضاف له مل کر تلازم کا مفعول، فعل اپنے فاعل و مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوگر. التی اس میں موصول کا صلہ، موصول اور صلہ مل کر الاحوال موصوف کی صفت، موصوف اور صفت مل کر مبتدا. اربع خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. جی، وہ حالات جو مبنی کلمات کے آخر کو لازم ہوتے ہیں، یہاں تک یہ ہے مبتدا. وہ کیا ہے؟ وہ چار ہیں. اربع اس کی خبر ہے. وہ سکون ہے، فتح، ضمہ اور کسرہ. ہی مبتدا، اگلے چاروں جو ہے الکسر تک، ان کو معطوف معطوف علیہ ملا کے اس کی خبر بنا دیں. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ. وتسمى انواع البناء، تسمى اصل میں تسمى وہ تبر و تفعل اسی کا بعد میں کر غائب فعل مضارع مجهول، اس میں یہ ضمیر نائب فاعل. انواع البناء مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول، فعل اپنے نائب فاعل و مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گی. الکلمات التي يلازم اواخرها السکون او الفتح او الضم او الکسر یقال انها مبنیۃ علی السکون او الفتح او الضم او الکسر. کلمات، ایسے کلمات لازم ہوتا ہے جن کے آخر کو سکون یا فتح یا ضم یا کسر، جن کلمات کے آخر کو سکون یا فتح یا ضم یا کسر لازم ہوتا ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مبنی بر سکون ہے یا مبنی بر فتح ہے یا مبنی بر کسر ہے یا مبنی بر ضم ہے. الکلمات موصوف، التی اس میں موصول، یلازم بر وزن فاعل اسی آواز ذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر فاعل، بلکہ فاعل اس کا آگے آ رہا ہے. اواخرها، اواخر مضاف، ضمیر مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول. السکون معطوف علیہ او حرف عطف، الفتح معطوف ہو کر پھر معطوف علیہ او حرف عطف، الضم معطوف ہو کر پھر معطوف علیہ او حرف عطف اور الکسر معطوف. الضم اور الکسر معطوف معطوف علیہ مل کر الفتح کا معطوف، یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کر السکون کا معطوف، یہ معطوف اور معطوف علیہ مل کر یلازم کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر التی اس میں موصول کی صفت، موصول کا صلہ، موصول اور صلہ مل کر الکلمات موصوف کی صفت ہو کر مبتدا. الکلمات موصوف اور اگلا پورا جملہ اس کی صفت ہو کر مبتدا ہے. کہ وہ کلمات جن کے آخر میں فتح، ضمہ یا کسرہ آتا ہے، کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ مبنی بر سکون ہے. یہاں تک مبتدا ہو گیا. یقال اصل میں یقبل بر وزن یفعل صیغہ بعد میں کر غائب فعل مضارع مجهول، اس میں ہوا ضمیر نائب فاعل. انہا، ان حرف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر اس کا اسم، مبنیۃ علی السکون، مبنیۃ اصل میں کیا ہے؟ مبنیۃ اصل میں مبنویۃ بر وزن مفعولۃ، صیغہ واحد مؤنث اس میں مفعول ثلاثی مجرد ناقص یائی ہے. مبنویۃ تھا بر وزن مفعولۃ، تو مبنویۃ پہ کون سا قانون لگا؟ واو اور یا ایک کلمے میں جمع ہو جائے، ان میں سے پہلی ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل دیں. مبنویۃ، یا کو یا میں ادغام کیا تو مبنویۃ. اب یا کے ما قبل ضمہ کو کسرہ سے بدلا تو مبنیۃ ہو گیا.
مبنیۃ صیغہ واحد مؤنث اسم مفعول تھا، اس کو شبہ فعل بنا لیں، اس میں ہی ضمیر نائب فاعل. الا حرف جار السکون معطوف علیہ، اگلے اس کے سارے معطوف علیہ مل کر الا حرف جار کا مجرور ہو کر مبنیۃ کے متعلق، مبنیۃ شبہ فعل اس میں ہی ضمیر فاعل، یہ اپنے متعلق سے مل کر ان حرف مشبہ فعل کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر یقالو کا نائب فاعل، وہ نائب فاعل میں نے وزن میں نکالا تھا وہ نہیں ہے، یہ اس کا نائب فاعل بنے گا. یقالو فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پچھلے مبتدا کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ترجمہ پھر دیکھیں. کلمات ایسے کلمات، الکلمات موصوف ہے ایسے کلمات کے لازم ہو جن کے آخر کو سکون یا فتح یا ضم یا کسر، یہ جو ہے یہ سارے یلازم کا فاعل ہیں. معطوف نے مل کر اواخر مفعول، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر التی موصول کا صلہ، موصول و صلہ مل کر کلمات کو صفت، موصوف اور صفت مل کر مبتدا. یقال فعل ہے، انہا ہا ضمیر انہا کا اسم ہے، اور مبنیۃن علی السکون اگلے جو معطوف علیہ مل کر الی حرف جار کا مجرور ہو کر مبنیۃن کے متعلق، یہ اس میں مفعول کا صیغہ، اس میں ہی ضمیر نائب فاعل نکالیں، اس کو انہا کی خبر بنا دے. انہا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یقال کا فاعل، یقال اپنے نائب فاعل بلکہ اس کا، یہ اپنے نائب فاعل سے مل کر مبتدا کی خبر ہو جائے گی. التمرینات. عین فی الجمل الآتیہ الکلمات المبنیۃ علی السکون. عین، عینا یعین تعیینا معین کرنا. عین بر وزن فاعل صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل امر حاضر معروف. تو معین کر آنے والے جملوں میں، الآتیۃ بر وزن فاعلۃ، اتا یاتی من ہوتا ہے آنا، اسے اسم فاعل کا صیغہ ہے. تو معین کر آنے والے جملوں میں کلمات، کون سے کلمات؟ ایسے کلمات جو مبنی بر سکون ہے، اور جو مبنی بر فتح ہے، اور جو مبنی بر ضم ہے، اور جو مبنی بر کسر ہے، وہ بتاؤ. لا یستطیع الانسان ان یعیش منفردا. استطاع یستطیع استطاعتا طاقت رکھنا، انسان استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا زندہ رہنے کی، منفردن اکیلے، اکیلے زندہ رہنے کی انسان طاقت نہیں رکھتا. اس میں مبنی کون سے آئے ہیں اور وہ کس حال میں مبنی ہے؟ جی لا مبنی ہے، حرف ہے نا، مبنی ہے، مبنی بر سکون ہے، آخر میں ساکن ہے اس کا، لا الف ساکن ہے. اور کون مبنی ہے؟ ان، ان حرف ناصب ہے، یہ بھی حرف ہے، مبنی ہے، مبنی بر سکون ہے. استراح المرید ونام نوما ہادیا. استراح یستریح استراحتا آرام کرنا، آرام حاصل کرنا، آرام کیا مریض نے اور سو گیا سکون کی نیند. نوما ہادیا ایسی نیند جو سکون والی ہے. اس میں کون کون سے مبنی ہیں؟ استراح، استراح اصل میں استرواح، بار وزن استفعل صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ثلاثی مزید فی اسباب اجوف واوی اسباب استفعال. یہ مبنی بر فتح ہے. واو حرف عطف ہے، مبنی بر فتح ہے. ناما اصل میں تھا ناویما، بر وزن فاعلہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد اجوف واوی، یہ بھی ماضی ہے، مبنی بر فتح ہے. یہ تین مبنی اس میں آ گئے. اذا زار الانسان، زار انسان مریدا واجب ان یجعل زیارت کثیرتا. جب زارا یزور زیارتن ملاقات کرنا، جب ملاقات کرے انسان کسی مریض سے تو واجب ہے کہ وہ بنائے زیارت کو، ملاقات کو چھوٹا، کم بنائے، شارٹ کرے. زارا یزور زیارتن، زارا اصل میں کیا تھا؟ زاورا. واجب یاجب وجوبا، واجب فعل ماضی مبنی پر فتح ہے. اس میں کون کون سے مبنی آئے ہیں؟ جی اذا حرف شرط ہے، مبنی بر سکون. زارا فعل ماضی مبنی بر فتح. واجب فعل ماضی مبنی بر فتح. ان حرف ہے مبنی بر سکون. نحن نحب الوطن ونعمل على رفع شان البلاد. ہم محبت کرتے ہیں وطن سے اور ہم کام کرتے ہیں ملکوں کی شان بلند کرنے پر، عمل کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں ملکوں کی شان بلند کرنے پر. نحن
یہ اس میں ضمیر ہے، ضمیر ساری مبنی ہے، مبنی پر ضم ہے. اور اس طرح اگر نحب الوطن جتنوں میں سے الف لام آیا تو الف لام یہ حرف تعریف ہے، معرفہ بنانے کے لیے حرف آتا ہے، یہ بھی مبنی ہے، مبنی بر سکون الف لام. واو حرف عطف ہے، مبنی بر فتح. الا حرف جار مبنی بر سکون. رفع نہیں، الا رفع شأن البلاد یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے، فعل ماضی نہیں ہے. یہ ملکوں کی شان بلند کرنے پر. دعا کل اسم من الاسماء المبنیۃ الآتیۃ فی جمل ثلاث. تو رکھ ہر اسم آنے والے مبنی اسماء میں سے ہر اسم کو فی جمل ثلاث تین جملوں میں، یعنی ہر آنے والے اسم مبنی کے تین جملے بنا، بحیث یکون فاعلا فی الاولی کہ وہ فاعل بنے، مبنی جو ہے یہ فاعل بنے پہلے جملے میں، و مفعولا بہ فی الثانیۃ دوسرے جملے میں مفعول بہ بنے، و مسبوقا بحرف جر فی الثالثۃ. اور تیسری مثال میں اس سے پہلے حرف جر آئے. من کو فاعل بنائے، جاء من ذهب آیا کون جو گیا تھا. من موصولہ، ذهب اس کا صلہ، ذهب اپنے اس میں وزن فاعل، فعل و فاعل مل کر اس کا من کا صلہ، موصول صلہ مل کر جاء کا فاعل. کاتبہ لکھا تھا کس نے، من کان کاتبن جو کاتب تھا. اور جالسا من کان قائما بیٹھا جو کھڑا تھا. یہ من اگلے اپنے صلہ سے مل کر جو ہے اس کا فاعل بن جائے گا. مثالیں سمجھ آئیں؟ اسی طرح مثلا غائب کا صیغہ لائے نا فعل، تو اس کا آگے جہاں جو من لائیں گے نا وہ اس کا فاعل بن جائے گا. مثلا یہ ذہب وہ گیا کون، ذہب من جاء ذہب من جاء گیا کون، من جاء جو آیا تھا. اب یہ من موصولہ ہے، جا اس کا صلہ ہے، جا میں وزن فاعل نکالیں گے، موصول صلہ مل کر اس من کا صلہ، فعل فاعل مل کر من کا صلہ، موصول صلہ مل کر ذهب کا فاعل. اب اس کو مفعول بنائیں جی. ضربت میں نے مارا، من کان مجرمن جو مجرم تھا اسے، ضربت من کان مجرمن. اور جی اخذت میں نے پکڑ لیا، من کان غائبا اسے جو غائب تھا. اور بعت من کان فقیرن میں نے بے کی، میں نے بیچی چیز اس کو جو فقیر تھا. آتیت میں نے دیا کس کو، من کان فقیرن جو فقیر تھا. اب من کو مجرور لانا ہے. سلمت علی من کان اخی میں نے سلام کیا، علی من کان اخی اس پر جو میرا بھائی تھا. سلمت علی من کان صدیقی میں نے سلام کیا اسے جو میرا دوست تھا. الذی اسی طرح الذی کو بھی جا الذی ذهب آیا وہ جو گیا تھا، ذهب گیا، الذی جا جو آیا تھا. کاتبہ الذی کان کاتبا لکھا جس نے جو لکھنے والا تھا. آگے اس طرح جس طرح یہ من کے جو جملے بنائے انہی فعلوں کے ساتھ یہ بنا دیں کہ ضربت الذی کان مجرما. اور میں نے اور کیا کیا، اخذت من کان غائبا میں نے الذی کان غائبا جو کہ غائب تھا میں نے اسے پکڑا. اور سلمت علی الذی کان صدیقی میں نے سلام کیا اسے جو کہ الذی کان صدیقی، علی الذی کان صدیقی جو میرا دوست تھا. ھذا ضرب ھذا مارا اس نے، ھذا فاعل ہے. سلم ھذا غسل ھذا کتب ھذا. اور مفعول بنائے، ضربت ھذا میں نے مارا اس کو، غسلت ھذا میں نے ھذا الثوب میں نے اس کپڑے کو دھویا، کتبت ھذا الدرس میں نے سبق لکھا. اور جلست علی ھذا الکرسی میں اس کرسی پر بیٹھا، علی آ گیا. اور اسی طرح سے دخلت فی ھذا فی ھذا فی ھذا المنزل میں اس گھر میں داخل ہوا. فی ھذا المنزل مجرور ہو گیا. ہؤلاء
جا ہاؤلاء الناس، کتب ہاؤلاء الناس، غسل ہاؤلاء الناس، سمع ہاؤلاء الناس، اور ذهب ہاؤلاء الرجال، اور مفعول بنانا ہے تو انہی کا جو انہی کا کیا کتب تو یا اخذ تو ہاؤلاء الرجال، اور غسل تو ہاؤلاء اغتسل تو ہاؤلاء الاطفال، میں نے غسل کروایا ان کو، یا غسل تو ہاؤلاء الثياب، میں نے یہ کپڑے دھوئے، اور کتب تو هذه الدروس، لکھے ہاؤلاء الدروس، میں نے یہ سبق لکھے، کلم تو ہاؤلاء الناس، میں نے لوگوں سے کلام کیا، اور الا جلست فی ہاؤلاء الناس، جلست فی ہاؤلاء الناس، میں لوگوں میں بیٹھا، اور نظر تو الی ہاؤلاء الناس، میں لوگوں کی طرف دیکھا، اور سلمت علی ہاؤلاء الناس، ایتی بجملتین فی کل منہما فعل مبنی علی السکون، دو جملے ہیں جن میں فعل مبنی علی السکون، اور مبنی علی السکون کی مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں، جملے آپ نے خود بنانے ہیں۔ فعل ماضی مبنی علی السکون کے کون سے ہوتے ہیں؟ ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، سب یہ ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا، یہ سارے جملے جو ہیں یہ سارے فعل ماضی ہیں مبنی بر سکون ہیں۔ ضربتو زیدی، ضربتو زیدن، اکلتو طعاما، اور سمیعت کلاما، سارے مبنی بر سکون ہیں۔ ایتی بجملتین فی کل من فعل مبنی علی الفتح، دو جملے ہیں جن میں فعل مبنی بر فتح ہو، داربا، داربا، اور داربت، اور دربنا، داربتا، یہ جو چار صیغے ماضی کے، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، داربا اور داربا، با کے آخر میں فتح ہے تو مبنی بر فتح ہے، داربت مبنی بر فتح ہے، داربتا مبنی بر فتح ہے۔ ان چار صیغوں سے جو بھی جملے بنائیں گے، سامع کلامی، سامع کلامی، سامعت کلامی، اسے ایک عورت نے میری کلام سنا، جی، سامعتا کلامنا، ان دو نے ہمارا کلام سنا، مبنی بر فتح ہے۔ دو جملے لائیں جن میں سے حرف اور مبنی بر سکون ہو، حرف مبنی بر سکون ہو، علا ہو گیا، من ہو گیا، فی ہو گیا، مبنی بر سکون ہے، تو ان سے جملے بنائیں جس میں فی آ جائے، علا آ جائے۔ ایتی بجملتین فی کل منہما حرف مبنی بر فتح، دو جملے بنائیں جن میں سے حرف و مبنی بر فتح ہو۔ حرف مبنی بر فتح کون سے ہیں؟ کاف ہے، انتا، انتا کا اخی، تو میرے بھائی کی طرح ہے، کاف ہے، اور اسی طرح سے لام، واو ہے، واو مبنی بر فتح ہے، ہاذا زئی، ہاؤلا یا ہاذان زید و عمر، زید و عمر مبنی بر فتح ہے، اور اسی طرح ان حرف مبنی بر فتح ہے، ٹھیک ہے، ان کا زید، ان کا عالم، ان مبنی بر فتح آ گیا۔ دو جملے لائیں جن میں حرف و مبنی بر کسرہ ہو، وہ کیا ہوگا؟ لام ہے، جیسے باللہ، اللہ کی قسم، انت، انت مسلم صادق، اور تاللہ، اسی طرح سے للہ، ھذا الکتاب، ھذا نظر للہ، یہ میں اللہ کے لیے نظر کرتا ہوں، ھذا الکتاب لاخی، یہ میرے بھائی کی کتاب ہے، ھذہ الہدیۃ، یہ تحفہ ہے، لی استاذی، میرے استاذ کے لیے، یہاں پہ لام جو ہے حرف ہے مبنی بر کسرہ ہے، با مبنی بر کسرہ ہے، کتبت بالقلم،